बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज एक तरफ पूरे खैबर पख्तूनख्वा में सोग का माहौल है। जगह जगह पे लोग अमन के लिए उठ खड़े हुए हैं बड़ी तादाद में। दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि पूरा पंजाब भी, बल्कि ये जो वाक़या हुआ है बलूचिस्तान में, जिसमें गरीब मज़दूरों को बस से उतार कर बेदर्दी से कत्ल किया गया है, तो ना सिर्फ पंजाब बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरा पाकिस्तान और हर जी रूह जो है इस पे मातम ज़दा है। बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी या जो जिसे हम कहते हैं कातिल गर्दी जो है वो चल रही है। पख्तूनख्वा में बाजवड़ से लेकर वज़ीरिस्तान तक लोग अमन के लिए उठ खड़े हुए हैं और बड़ी तादाद में, जगह जगह पे अगर हम देखें तो हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोगों का एक ही डिमांड है कि हमें अमन चाहिए। वो अमन किससे चाहते हैं, इस पे बात करेंगे। मौलाना खानजेब का कातिल रियासत है। अवामी नेशनल पार्टी ने उस पर ये कहा है और ये अंदिया दिया है कि मौलाना खानजेब का FIR जो है वो रियासत के ख़िलाफ़ काटेंगे। और अहम बात यह है कि अगर हम देखें तो मुल्क के एक कोने पे फितनाल खवारिज जिसे कहते हैं वो उनका राज है, दूसरे कोने पे फितनाल हिंदुस्तान का राज है। रियासत कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है इस वक्त? पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान की हुकूमत, स्पेशली मैं सियासी हुकूमत की भी बात कर रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तमाशा देख रही है, बलूचिस्तान हुकूमत और फिर फेडरल हुकूमत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस पे आज के वीलॉग में बात करेंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज का दिन जो है, अगर कल मौलाना खानजेब साहब की शहादत से पूरा पख्तूनख्वा जो है वो जो है ना शोक का जो है मंजर पेश कर रहा है, तो ये जो वाक़या बलूचिस्तान में हुआ जिसमें गरीब मज़दूरों को कत्ल किया गया, बस से उतार कर, वैन से उतार कर, शनाख्ती कार्ड चेक करके जब उनको कत्ल किया गया है, तो इससे ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरा पख्तूनख्वा, क्योंकि न ये पंजाबियों का कत्ल है, ये इंसानियत का कत्ल है, इस पर बात करेंगे। और नाज़रीन, मौलाना खानजेब साहब जो जिसे हम बजा तौर पर कह सकते हैं कि अमन के लिए एक मुअस्सर आवाज़ थे। हर जगह पे पख्तूनख्वा में जहाँ भी अमन के लिए बात होती, जरगा होता, धरना होता, पासून होता, तो मौलाना खानजेब उसका एक ज़रूरी हिस्सा होता। गुज़िश्ता रोज़ भी जब वो बाजवड़ में बड़े अमन पासून पश्तो में, जिसको हम धरना भी कह सकते हैं, अपराइजिंग भी कह सकते हैं, या उठना भी कह सकते हैं, बेदार होना भी कह सकते हैं, तो बाजवड़ में जिस तरह शमाली वज़ीरिस्तान में बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है मिल के और आके सारे सिक्योरिटी हिसार को तोड़ के, मिलिटेंट का डर, दहशतगर्दों का जो डर है उसको तोड़ के जो है रोडों पर निकल आए लाखों की तादाद में शमाली वज़ीरिस्तान में। तो वही था कि आज हमने देखा कि जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर में भी एक बड़े पैमाने पे हज़ारों लाखों की तादाद में लोग निकल आए थे और एक ही डिमांड था कि हमें अमन चाहिए, नंबर 1। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ जो जनूबी वज़ीरिस्तान अपर है, वहाँ पे भी इतने ही तादाद में लोग निकल आए थे और लोगों का एक ही डिमांड है कि हमें अमन चाहिए। और वो अमन किससे चाह रहे हैं? रियासत से चाह रहे हैं। तो इस पे तो बाजवड़ में भी जिस तरह आज खैबर एजेंसी में एक बहुत बड़ा बल्कि कल खैबर एजेंसी में भी बहुत बड़ा एक मुजाहरा हुआ, लोग हज़ारों की तादाद में निकल आए और डिमांड यही कर रहे थे कि हमें अमन चाहिए। मतलब यह है कि पूरा पख्तूनख्वा, इस वक्त इस पे बात करेंगे कि पूरा पख्तूनख्वा बेदार हो चुका है। और स्पेशली मौलाना खानजेब का जो कत्ल है, क्योंकि खानजेब ये नहीं था कि वो सिर्फ अवामी नेशनल पार्टी के मुकामी रहनुमा थे या वो आलमी दीन थे, बल्कि खानजेब जो थे वो अमन के सिंबल समझे जाते हैं। वो ना वो खान था, ना वो नवाब था, ना कोई वज़ीर था, ना कोई मुशीर रहा है, एक आम आदमी, लेकिन उसने बाजवड़ के लिए जितनी कुर्बानियाँ दी और कुल के आके यही कह रहे थे कि अगर आज हम डर गए तो कल जो है हम फिर डरने के साथ वो ज़िंदगी हम क्या ज़िंदगी गुजारेंगे। तो वो भी बाजवड़ में अमन के लिए आवाज़ उठा रहे थे। और मामून में इस सिलसिले में एक छोटा जलसा था ताकि लोगों को तैयार करे कि सब निकल आए, और बाजवड़ में एक बहुत बड़ा धरना और बहुत बड़ा जलसा
جب اسسٹنٹ کمشنر اس کی جو IED بلاسٹ میں جو قتل ہوا تھا ساتھی تحصیلدار اور دیگر لوگ، اس کے لیے تاکہ باجوڑ میں یہ جو دوبارہ چل نکلی ہے وائلنس کی جو انوائرمنٹ، اس کے خلاف وہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ آرگنائز کر رہا تھا۔ لیکن جب وہ آیا اور بیٹا، چھوٹا بیٹا، آپ لوگوں نے ویژول میں دیکھا ہوگا، وہ بیمار تھا، ہسپتال گیا اور ہسپتال سے باہر آ کے اس کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ تو یہ وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ آج اس کا جنازہ میں میرے خیال میں پختونخوا کا کوئی بھی ایسا حصہ نہیں ہوگا جہاں سے لوگ مولانا خان زیب کی جنازے کے لیے نہ گئے ہوں۔ اور وہاں پہ جو مناظر، میں نے جن لوگوں سے بات کی، مناظر جو تھے بڑے ابسردہ تھے، ہر ایک آنکھ جو تھا وہ اشک بار تھا، اور ہر ایک یہی سوچ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ مطلب کہ ایک بہت بڑا سوال ہے، سیاستدان بھی یہی سوال کر رہا ہے، اب عالم بھی یہی سوال کر رہے ہیں، عام آدمی بھی یہی سوال کر رہے، کہتے ہیں آج مولانا خان زیب کے جنازے میں یہی ایک سوال تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے ملک پہ۔ تو یہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو ایک سائڈ پہ اسے دیکھنا چاہیے، اور دوسری سائڈ پہ جو ہے یہ لوگوں کے جذبات جو ہے یہ اس کو اتنا آگے نہ لے کے جائے، کیونکہ یہ حالات، اگر میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کا کیا کردار ہے، اگر نہیں ہے معاشرہ صوبہ اسے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، اس کا انٹرسٹ نہیں ہے امن میں، تو میرے خیال میں پھر اس کو سامنے سے ہٹنا چاہیے، ان لوگوں کو موقع دے تاکہ صوبے کے یہ جو پختونخوا جو ڈوب رہا ہے اس کو جو ہے سہارا دے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مرکزی حکومت اور سیکیورٹی اداروں کا بھی پورا امکان ہے۔ اگر سیکیورٹی ادارے چیف منسٹر کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ سب کو پتہ ہے کہ چیف منسٹر جو ہے اس وقت ایک کمزور پوزیشن پہ ہے، اس کی ذاتی معاملات، اس کی معاشی معاملات، یہ سب کے وہ کس کے کنٹرول میں ہیں، یہ میرے خیال میں تو اس کے لیے یہ بھی کہ یار پولیس کو اسٹرینتھن کرو، CTD کو اسٹرینتھن کرو، باقی جو ہے تو یہ پختونخوا کی تو حالت یہی ہے کہ وزیرستان، بنو، لکی، کرک، اسی طرح کے کوہاٹ، باجوڑ، مومن، خیبر، یہ سارے علاقے جو ہے اس وقت اگر ہم دیکھیں تو آپ انہیں فتنہ الخوارج کا نام دے دے، فتنہ الہندوستان کا نام دے دے، یہاں میرے لیے، عام آدمی کے لیے تو سب ایک جیسے۔ اور اسی طرح یہ بلوچستان میں جو واقعہ ہوا، بڑا افسوسناک واقعہ، میرے خیال میں اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، یہ مذمت والا واقعہ ہے ہی نہیں۔ مطلب یہ کہ کس طرح ایک بندہ اتنا ہو سکتا ہے کہ غریب لوگوں کو، مطلب کہ مزدوری کے لیے گئے ہوئے ہیں لوگ، وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں وہاں پہ، وہ واپس آ رہے ہیں، شناختی کارڈ چیک کر رہے ہیں، ان کی گناہ صرف یہی ہے کہ ان کا تعلق لاہور سے ہے، شیخ پورہ سے ہے، مظفر گڑھ سے ہے، مظفر نگر سے ہے، مطلب یہ ہے کہ ان فیصل آباد سے ہے، گجرانوالہ سے ہے، گجرات سے ہے، سیالکوٹ سے ہے، وزیر آباد سے ہے، ڈسکا سے ہے، پنڈی سے ہے، اٹک سے ہے، بس یہ ان کا جرم ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا، جو 9 بے گناہ مزدوروں کو شہید کیا گیا ہے، میرے خیال میں ریاست کو اب تھوڑا سا جو ہے سامنے آنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ یہ کب تک ہوگا۔ اور ایک دن آپ کے 3 صوبے جو اس وقت، بلوچستان کی حالت یہی ہے، پنجاب کی حالت یہی ہے، خیبر پختونخوا کی حالت یہی ہے۔ تو میں اکثر جو کہتا ہوں کہ اگر خیبر پختونخوا میں جو آگ لگی ہوئی ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ اٹک پار رہے گا تو اس کی غلط فہمی ہے۔ بلوچستان میں جو آگ لگی ہوئی ہے، اگر کوئی یہ کہے گا کہ یہ بھی ادھر کراس ہوگا تو یہ بھی غلط فہمی ہے۔ میرے خیال میں پورے پاکستان میں جہاں پہ بھی سیکیورٹی کے حالات ہے، جہاں پہ بھی دہشت گردی ہے، جہاں پہ یہ مسائل ہے، اس کو ایکولی ایڈریس کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ لاہور بن رہا ہے، کراچی بن رہی ہے، اسلام آباد بن رہا ہے، خوبصورت سڑکیں ہیں، خوبصورت پارک ہے، میرے خیال میں اس سے بہتر ہے کہ ہم ان علاقوں، تاکہ لوگوں کو یہ اس حالت میں، جس حالت میں لوگ زندگی گزار رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے ہم سب کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں جگہ جگہ پہ یہ جو پاسون ہو رہے، جگہ جگہ پہ دھرنے ہو رہے ہیں، اگر یہ سب اکٹھے ہو کے پشاور میں، تو اس کا ایک اور امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پنجاب میں جو ہو رہا ہے، پنجاب کو بھی آواز اٹھانا پڑے گا امن کے لیے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ پنجاب سینڈوچ ہے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان، کہ خیبر پختونخوا میں میلیگننسی ہے، کینسرس ہے،
بلوچستان میں بلوچستان کینسر زدہ ہے، تو درمیان میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آئی لینڈ جو ہے نا یہ پرامن رہے گا؟ تو پورا پاکستان، بلوچستان، خیبر پختونخوا، کہیں فتنہ الخوارز، کہیں فتنہ الہندوستان، تو اس پہ سوچنا ہوگا۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے لوگوں کی جان اور مال کی تحفظ دینا، وہ اکراس دا بورڈ ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک جگہ پہ آپ ذمہ داری لیتے ہیں، دوسری جگہ پہ آپ ذمہ داری نہیں لیتے ہیں۔ تیسری بات یہ، عوام کا اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ معاملہ صوبائی حکومت کا ہے، یہ معاملہ مرکزی حکومت کا ہے۔ عوام کی غرض اس سے ہے کہ ہمیں پروٹیکشن چاہیے،